الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس اے حبیب آپ فرمائیے میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی، برب الناس لوگوں کے رب، لوگوں کی پرورش کرنے والے، لوگوں کو پالنے والے، لوگوں کے مالک، لوگوں کے آقا کی۔ کل ہم نے سماعت کیا کہ لفظ رب یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے: پرورش کرنے والا، پالنے والا، آقا، سردار، مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، صفت ربوبیت، جس کے لیے لفظ رب استعمال ہوتا ہے، یہ اتنی پیاری اور اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم فرقان حمید میں اپنی اس صفت کو 900 سے زائد بار ذکر فرمایا ہے۔ 900 سے زائد بار مختلف انبیاء نے دعا مانگی تو اللہ رب العالمین کو انہوں نے رب کہہ کر پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ یہ کمال یہ ہے کہ جب قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے بعد اپنی جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی، وہ سب سے پہلی صفت بھی لفظ رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، آسمانوں میں زمینوں میں جتنی مخلوقات ہے وہ تمام مخلوقات کی پرورش فرمانے والا ہے۔ ہماری پرورش بھی وہی فرماتا ہے، ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات کی بھی پرورش وہی فرماتا ہے۔ اور پرورش کے لیے، کسی کی تربیت کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بل مانگے ہی وہ تمام چیزیں عطا فرماتا ہے۔ والدین کو پرورش کرنے والا کہا گیا، لیکن والدین جب پرورش کرتے ہیں تو وہ ایک خاص انداز میں خاص وقت تک پرورش کرتے ہیں، اور ان کی پرورش کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے کہ اولاد کی اچھی پرورش کریں تاکہ یہ ہمارا سہارا بن جائے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ والدین جو پرورش کرنے والے تھے وہ خود اولاد کی پرورش کے محتاج ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر اولاد پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی پرورش کریں، یعنی ان کے سارے معاملات کی دیکھ بھال کریں، تربیت، انتظام کرنے والے، پرورش کرنے والے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی جو پرورش فرماتا ہے وہ پالنہار پروردگار ہے، وہ بغیر کسی غرض کے تمام مخلوقات کی پرورش فرما رہا ہے، اور اس نے بغیر کسی غرض کے اپنے سارے خزانوں کے منہ اپنی مخلوق کے لیے کھول دیے ہیں۔ فرمایا اعوذ، آپ فرمائیں میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس، تمام لوگوں کے رب کی۔ اگرچہ اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن یہاں خاص ذکر کیا گیا لوگوں کا، کیونکہ تمام مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہیں، لوگ، انسان، تو خاص طور پر اشرف المخلوقات انسان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کا رب ہے، وہ تمام لوگوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ اور ایک انسان جب اپنی ذات کو پہچان لے کہ اللہ میرا رب ہے، میری ذات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں
میں چل رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری عطائیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ وہ رب ہے جس نے مجھے پالا ہے اور مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ ایک انسان جب اپنی ذات کو پہچان لے کہ میری ذات میں ہر چیز وہ رب کی محتاج ہے، رب کی عطا کی ہوئی ہے، تو در حقیقت وہ اپنے رب کی معرفت کو جان جاتا ہے، اسے اللہ کی معرفت، عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فرمایا گیا من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو بے شک اس نے رب کو پہچان لیا۔ انسان اپنی ذات پر غور کرے۔ سورہ انفطار میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انسان کو خطاب کیا گیا، اشرف المخلوقات۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ یعنی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا ہے؟ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کیوں نہیں کرتا ہے؟ رب العالمین ہی تیرا رب ہے، بربک الکریم، اور وہ رب کیسا ہے؟ کریم، بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ، کس طرح ہماری پرورش فرمانے والا ہے، کس طرح؟ فرمایا الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقک، اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ سورہ دہر میں فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک وہ وقت نہیں گزرا کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا؟ یہ باپ کی پشت میں ایک قطرے کی شکل میں تھا، باپ کی پشت میں، لیکن یہ باپ کی پشت میں تھا، اللہ تبارک و تعالی باپ کی پشت میں قطرے کی شکل میں بھی اس کی پرورش فرما رہا تھا۔ باپ کی پشت میں تھا، اسے خود خبر نہیں تھی کچھ بھی، کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے ہوئے قطرے سے پیدا کیا۔ انسان باپ کی پشت میں ہے، اس کی پرورش کون فرما رہا تھا؟ اللہ۔ پھر انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، تو ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کی شکل عطا فرماتا ہے۔ وہ کریم کیسا کریم ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کوئی اسے رزق نہیں پہنچا سکتا۔ ماں کے پیٹ میں جب اسے خود بھی کوئی خاص خبر نہیں ہوتی، اس عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم والے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فسواک، پھر تجھے ٹھیک بنایا، ٹھیک ٹھیک بنایا، فسواک فعدلک، پھر معتدل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بنائے، دونوں کان برابر، معتدل، آنکھیں بنائیں، ہاتھ بنائے، پیر بنائے، فعدلک، تیری صورت اس نے بالکل معتدل بنائی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا، تجھے بنا ڈالا۔ تو ایک انسان اپنی ذات پر غور کرے کہ میرا رب کون ہے، حقیقی رب، حقیقی پروردگار، میرا مالک اللہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا فرما دیا۔ اس نے میرے اعضاء کی پرورش فرمائی، میری پرورش فرمائی، میرے کانوں میں سننے کی صلاحیت رکھی، میری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی، میرے ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت رکھی، میری ٹانگوں میں چلنے کی صلاحیت رکھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عقل کی نعمت عطا فرما دی۔ مخلوقات تو بہت ہیں، ان کے پاس ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی ہیں، لیکن عقل نہیں ہے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل مندوں میں پیدا فرما دیا، ہمیں عقل کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ عقل کیوں دی گئی ہے؟ یہ عقل دی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اس عقل کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچانے، اللہ رب العالمین کو پہچانے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنے رب کی بندگی میں مشغول ہو جائے۔ اس نے فرمایا
قل آپ فرمائیے اعوذ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس تمام لوگوں کے رب کی، ملک الناس تمام لوگوں کے بادشاہ کی۔ جب وہی رب ہے تو تمام لوگوں کا حقیقی بادشاہ بھی وہی ہے، سب اس کے بندے ہیں۔ ملک الناس، الہ الناس تمام لوگوں کے معبود کی۔ ایک انسان جب اس بات کو سمجھ جائے گا کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا مالک، میرا خالق، میرا بادشاہ اللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر وہ پکار کر کہے گا الہ الناس، میرا معبود کوئی اور نہیں ہو سکتا، میرا معبود صرف اللہ ہے۔ الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اب کس چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے، کس چیز کے شر سے، اگلی آیات میں اس کا بیان ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معرفت نصیب فرمائے، اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔